ناظرین و سامعین، قید جمعیت حضرت اقدس مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ حضرت کی عمر صحت میں برکتیں عطا فرمائے۔ حالیہ دنوں میں چند دن پہلے اسمبلی کے اندر، پارلیمنٹ اور ایوان کے اندر ایک خطاب کیا، جس میں انہوں نے قانون کی تردید کی بھرپور انداز سے، اور چیلنج کے اعتبار سے ان کی تردید کی کہ آپ نے قرآن و سنت کے منافی قانون کو لانچ کیا ہے، بنایا ہے، کہ میں اس کی سرعام خلاف ورزی کروں گا۔ تو اس کے بعد دیکھیں، شریعت کا حکم بھی یہی ہے کہ 18 سال کوئی شرعی حکم نہیں ہے کہ 18 سال کے بعد شادی کریں، پہلے نہیں کریں، بلکہ بلوغت کی عمر جب ہو جائے اس وقت شادی فرض ہو جاتی ہے، چاہے لڑکی ہے چاہے لڑکا ہے، تو ان کے دونوں کے اوپر نکاح فرض عین ہو جاتا ہے۔ گناہوں سے بچنے کے لیے آج کل کا دور ہے، رواج ہے، آپ دیکھ لیں، دیکھتے بھی ہیں اے روز نئے حادثات، نئے وقوعات، جس میں عزتیں نیلام کی جا رہی ہیں اور بے حیائی سر عام کھلے عام ہو رہی ہے۔ تو قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے حکومتی اس ترمیم کو رد کر دیا، مسترد کر دیا کہ ہم اس کو کبھی قبول نہیں کریں گے، سر عام ہم اس کی خلاف ورزی کریں گے۔ تو اس کے بعد کچھ لوگوں کی، لبرل قسم کے طبقے کے لوگوں کی تکلیفیں ہوئیں اور ان کے پیٹ میں مروڑ ہوئی۔ ان میں سر فہرست یہ ارشاد بھٹی ہے، جسے میں ارشاد بھٹی نہیں کہوں گا بلکہ ارشاد ٹٹی کہوں گا، کہ انہوں نے قید جمعیت کے اوپر طنز اور تمسخرہ خیز رد کیا، جواب دیا، کہ الٹا وہ کہتا ہے کہ مولانا فضل الرحمن ان 18 سال سے کم عمر لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی بھی کروائیں گے، ان میں خود بھی بیٹھیں گے اور ان کے اخراجات بھی دیں گے۔ تو اس طرح کی باتیں کرنا یہ علماء کی تضحیک اور توہین نہیں، بلکہ علماء کی توہین نہیں، دین کی توہین ہے۔ شریعت کے گویا کہ حکم سے ایک قسم کا مذاق اور کھلواڑ ہے۔ تو جو بندہ شریعت کے حکم کا کھلواڑ بناتا ہے، مذاق بناتا ہے، تو وہ یقیناً دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ علماء اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو بندہ شریعت کے حکم کو پورا نہیں کرتا لیکن اس کا ادب و احترام ضرور کرتا ہے، عزت کرتا ہے، تو وہ بندہ گناہگار تو ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس وہ بندہ جو شریعت کے حکم کی عزت احترام تو دور کی بات، بلکہ اس کا تمسخرہ اڑاتا ہے، مذاق بناتا ہے اور اس کی تضحیک کرتا ہے، تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے آٹومیٹک خارج ہو جاتا ہے۔ اس کو کلمہ دوبارہ سے پڑھنا اس کے اوپر واجب اور ضروری ہے۔ اگر اسی حالت میں مر گیا وہ سیدھا جہنم میں چلا جائے گا۔ تو ارشاد بھٹی صاحب کی خدمت میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے مولانا کو جواب نہیں دیا، بلکہ آپ نے شریعت کے حکم کا مذاق اڑایا۔ آپ دیکھ لیں احادیث کے اندر حکم کیا ہے کہ نکاح کی کم سے کم عمر کیا ہوتی ہے۔ عمر کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ بعض لڑکے 10 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتے ہیں، لڑکیاں بالغ ہو جاتی ہیں 12 سال، 14 سال، 15 سال، 15 سال تک اکثر بالغ ہو جاتے ہیں۔ جہاں خوراکیں گرم ہوتی ہیں، گرم علاقے ہوتے ہیں، وہاں جلدی بالغ ہو جاتے ہیں۔ تو 18 سال یہ شریعت کا حکم نہیں ہے، تو 18 سال سے پہلے بھی شادی کر سکتے ہیں اگر عمر بلوغت کی پہنچ جائے، 18 سال کے بعد بھی شادی کر سکتے ہیں۔ تو میں ارشاد بھٹی صاحب کی خدمت میں انہوں نے جو کہا نا 18 سال سے کم عمر لڑکوں اور لڑکیوں کے اخراجات مولانا ادا کریں گے، تو میں ارشاد بھٹی اور ٹٹی کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں ادباً اور احتراماً کہ جو 18 سال کے بعد کے لڑکے ہیں، کیا آپ ان کے اخراجات پورے کریں گے؟ آپ ان کی تعلیمی سہولیات اور ضروریات پر خرچ کریں گے، ذمہ داری اٹھائیں گے؟ اور جو 18 سال سے بعد شادی کریں گے، کروڑوں لوگ موجود ہیں، کیا آپ ان کی شادی میں بیٹھیں گے، ان کی شادیاں کروائیں گے اور ان کی تمام تر زندگی کی ضروریات، مکان وغیرہ کا خرچہ ادا کریں گے؟ تو ارشاد بھٹی صاحب، میں آپ کے اس جواب کا، میرے سوال کا جواب ہے تو میں آپ کا منتظر رہوں گا۔ تو لہٰذا اس طرح کی باتیں کرنا، چاہے کوئی بھی ہو، جو بھی مشہور ہو جاتا ہے تو وہ کوئی بردکی مار دیتا ہے، یہ تحقیق نہیں کرتا کہ یہ بات شریعت کے خلاف ہے، شریعت اس کی موافقت کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ تو قید جمعیت ابھی اس وقت ساؤتھ افریقہ میں ہے، وہاں کا دورہ ہے اور وہاں کے مدارس اور وہاں کے لوگوں سے ملاقات بھی کر رہے ہیں۔ تو واپسی پر شاید
مولانا صاحب اس چیز کا بھی اہتمام کریں گے، یہ میں اپنا جو ہے نا اظہار خیال کر رہا ہوں کہ مزید اس قانون کو مسترد کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو دعا ہے رب کائنات ہم سب کو صحیح معنی شریعت کا دفاع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو شریعت کا دفاع کر رہے ہیں ان کے حق میں ہمیں بولنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو شریعت کے خلاف باتیں کرتے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے ورنہ عبرت کا نشان بنائے۔ آخر کے اندر گزارش کروں گا، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔